اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منظور حسن، لاء گریجویٹ فرام یونیورسٹی آف مالاکنڈ۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آرٹیکل 3 آف دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے ریلیٹڈ ہے۔ آرٹیکل 3 آف دا کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت ہی ایک اہم پرنسپل کو لے ڈاؤن کرتا ہے، وہ ہمارے پاس لاتا ہے، جو ہے احتسال کا خاتمہ یا ایلیمینیشن آف ایکسپلوئٹیشن۔ یہ سب سے اہم اور بیسک ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کا بیسک ایک پرنسپل ہے کہ اس پر عمل پیرا ہمیں ہونا ہے۔ تو ایلیمینیشن آف ایکسپلوئٹیشن کیا ہے یا احتسال کا خاتمہ کیا ہے؟ تو اس کا اگر ہم سیمپل ڈیفینیشن اس کا ایک اردو میں لے لیں، سادہ سا ڈیفینیشن، تو یہ ایک ایسا طریقہ یا کارروائی جس کی وجہ سے کسی کام کے غیر منصفانہ، ناجائز یا بے جا طور پر فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ضرورت یا کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ یا اسے کم معاوضہ دینا، یہ جو ہے یہ احتسال کے زمرے میں آتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہماری جو ڈومیسٹک سرویٹیوڈ ہے یا جسے ہم گھریلو ملازمت کہتے ہیں، تو گھریلو ملازمت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کام بہت زیادہ ان سے کروایا جاتا ہے اور انہیں معاوضہ کم دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس میں جبری مشقت آتا ہے، جو بگاری کا سسٹم ہوتا ہے، جسے ہم بگار کہتے ہیں، بگار سمپلی پشتو میں۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چائلڈ لیبر ہے، جو بچوں سے مشقت کرواتے ہیں، یہ بھی اس میں کے زمرے میں آتا ہے۔ فورس میریجز بھی ایک طرح سے احتسال کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ان سب کو اس آرٹیکل میں جو ہے وہ اس کے خاتمے کے لیے یہ آرٹیکل اس میں انسرٹ کیا گیا ہے۔ اب آرٹیکل کی طرف آتے ہیں تو آرٹیکل میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ the state shall ensure the elimination of all forms of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability to each according to his work۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ کسی قسم کی جو احتسال ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں دیا گیا ہے کہ جو آدمی جس کی جو ایبلٹی ہے اور جس کا جو کام ہے اس کے حساب سے اس سے کام لیا جائے، جس کی ایبلٹی جتنی ہے اس کے مطابق اس سے کام لیا جائے، اس سے زیادہ کسی کی ایبلٹی سے زیادہ اس سے کام جبری نہ لیا جائے۔ تو یہ بیسیکلی اس آرٹیکل میں دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اسلام میں اس آرٹیکل کے بارے میں اور احتسال کے بارے میں اسلام نے کیا حکم ہمیں دیا ہے اور کیا اقدامات ہمیں بتائی ہیں۔ تو سب سے پہلے اسلام نے جو ہے ایکسپلوئٹیشن کے بارے میں، سب سے پہلے دنیا میں ایکسپلوئٹیشن یا احتسال کے خلاف اسلام میں پرنسپلز رکھی گئی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تو اس وقت جو ہے احتسال کے خاتمے کے لیے ہمیں احکام دیے گئے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ابولیشن آف ربا یا انٹرسٹ جو ہے، سود کا نظام، سودی نظام جو ہے یہ احتسال ہے۔ اگر کسی کی مجبوری ہے، کسی کو قرض چاہیے، کسی کو ضرورت ہے کسی کی، تو اسے آپ قرض حسنہ دیں، نہ کہ اس سے سود لے، ڈبل اور ٹرپل سود اس سے آپ لے اور اس کا احتسال کرے۔ تو یہ قرآن مجید میں جو ہے اس کے قرآن اور حدیث میں اس کے خاتمے کے لیے اور اسے سود نہ لینے کے بارے میں ہمیں احکام دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو غلامی کا نظام تھا، تو غلامی کا نظام دنیا میں پہلی مرتبہ اسلام کے پہلے 40 سال میں غلامی کا نظام ختم کیا گیا تھا۔ تو یہ بھی ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ایکسپلوئٹیشن بائی ایمپلائر اور لیبر کے لیے، اگر مزدور جو ہے یا اس کا جو ماتحت ہے اس کے ساتھ احتسال نہ ہو تو اس کے لیے قرآن مجید میں اور حدیث میں کیا حکم ہے؟ تو ہمارے لیے حکم ہے کہ آپ جو ہے ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے جو ہے جو مزدور ہے، جو لیبر ہے، جب آپ اس پہ کام کریں تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ نے اسے اس کا معاوضہ دینا ہے۔ اسی طرح جاگیرداری نظام کو بھی اسلام نے ختم کیا ہے۔ قرض حسنہ کا کانسیپٹ جیسے میں نے بتایا تو یہ انٹروڈیوس کیا ہے اسلام نے۔ اورفنس کے بارے میں اسلام کے بہت سارے احکام ہیں۔
تو یہ بھی یہ احتسال کے خاتمے کے لیے ہے. اسی طرح وومن ایکسپلائٹیٹی بائی مین جو ہے اسلام سے پہلے جو عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی, بچیوں کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا. تو یہ سارے اسلام نے یہ سارے احتسال کے طریقے ہیں, اور اس اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے تاکہ وہ اس کام سے بچ جائے. تو اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ اس کا حکم دیا تھا, اور اب ہمارے کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں ایز آرٹیکل 3 یہ انسرٹ ہوا ہے اور اس میں رکھا گیا ہے تاکہ کسی کا احتسال نہ ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.